وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں صاحب اختیار بنا دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، مکننا کہتے ہیں قدرت عطا کرنے کو، کہ ہم نے یوسف کو تمام امور پر قدرت عطا کر دی، یا اس طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر کے دربار میں ہم نے عزت و منزلت عطا کی، اسی طرح ہم نے ان کو پورے ملک مصر کا حاکم و فرما بردار بنا دیا اور مکمل طور پر امور مملکت کو ان کے قبضہ و تصرف میں دے دیا اور احکامات کے جاری اور نافذ کرنے میں ان کو صاحب اختیار بنا دیا کہ جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں تصرف کرے۔ گویا بادشاہ کا صرف نام رہ گیا، حقیقت میں بادشاہی حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، جو لوگ نیکوکار اور نیک کردار ہوتے ہیں ان کے لیے تو اجر کا وعدہ ہے ہی، یعنی ان کو تو ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں ہی، اور ہم جسے چاہتے ہیں بلا استحقاق بھی، بغیر کسی مستحق ہونے کے بھی اپنی رحمت و فضل سے نواز دیتے ہیں، اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کو ان کا اجر پورا پورا عطا کرتے ہیں، چاہے اسی دنیا میں ہو نقد یا آخرت میں ہو۔ نصیب برحمتنا من نشاء سے معلوم ہوا کہ سلطنت اور حکومت بھی فضل الہی میں داخل ہے اور اس کی مشیت پر ہی موقوف ہے۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اجر کا ضائع کرنا یا تو عجز یا تو بخل یا جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ محال ہے، اس لیے خدا کسی کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تقوی اور طہارت کی بنیاد پر اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ حاصل ہوا کہ ملک مصر جیسے متمدن ملک کے مطلق العنان اور با اختیار فرما روا بنے، لیکن وہ اجر و ثواب جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے خاص کر رکھا ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس کے حسن و فضل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کے اجر و ثواب کی بہتری کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے اسے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نیز آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بڑھ کر ہے جو صاحب ایمان ہے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو آخرت کے اجر و ثواب کو اعلیٰ درجے کا قرار دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ خیر مطلق وہ چیز کہلاتی ہے جس کا نفع خالص ہو، دائمی ہو اور تعظیم کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ممکن ہے جب آخرت میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ اسی کو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سے فرمایا۔ آیت کریمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حال کی شرح ہے، لہذا ثابت ہوا کہ وہ مومن و متقی ہیں، اور کانوا یتقون میں اللہ کی جانب سے زمانہ ماضی میں ان کی تقوی کی صراحت موجود ہے۔ گویا اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ قول باری تعالیٰ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کے وقت بھی وہ تقوی کی صفت کے ساتھ موصوف تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی، محسن اور مخلص خود اپنی زبان میں قرار دے دیا تو پھر کسی کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی جانب کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو ان کے مقام اتقاء، احسان اور اخلاص کے مناسب نہ ہو۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مومن کو اس کے حسنات پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر ملتا ہے، اور فاسق و فاجر کو اس کے اچھے کاموں کا اجر دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ آیات اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، مگر ان میں عام
اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اجر دنیا اور اجر آخرت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ صرف خاص نہیں، بلکہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، تقوی والی زندگی، طہارت کی صفت کے ساتھ متصف ہوگا، ہم اسے بھی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے بھرپور حصہ عطا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے لیے 2 جگہ تمکین فی الارض کی بشارت سنائی گئی، اور دونوں مقاموں پر تعبیر کا نیا اسلوب اختیار کیا گیا۔ اس کے متعلق حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کیا خوب لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی کے 2 انقلاب بہت ہی زیادہ نکتہ انگیز تھے۔ ایک وہ جب وہ غلام ہو کر بکے اور پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس کے علاقے کے مختار ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کی مسند اجلال پر جلوہ آرا ہوئے۔ بس جب پہلے انقلاب تک کی سرگزشت پہنچی تھی تو آیت کریمہ میں فرمایا كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور جب دوسرا انقلاب پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا کا تھا اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی کی دانش سیکھنی باقی تھی، اس لیے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ یہاں چونکہ تکمیل کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہمارا قانون یہی ہے کہ نیک عمل کا بیج کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پھل دنیا اور آخرت دونوں جگہ ضرور دے۔ شروع واقعے میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ یوسف کا نزول یہودیوں کے اس سوال پر ہوا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل مصر میں کیسے آئی۔ اس لیے آیت زیر بحث کی تفسیر میں شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جواب ہوا ان کے سوال کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس طرح شام سے مصر آئی، اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو، اور اللہ نے ان کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ملک پر مختار کل بنا دیا۔ ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہ لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مکہ آپ کی جھولی میں رکھ دیا۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو 14 سال کے اندر مفید ہو سکتی تھی، اور رعایا کہ سالی کے ایام میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ یہ تفصیل خواب اور اس کے تعبیر کے ضمن میں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، اس لیے قرآن عزیز نے واقعے کے ان غیر ضروری حصوں کو بیان نہیں کیا۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت قحط پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام بھی اس قحط سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت بہت ہی زیادہ نزاکت اختیار کر گئی اور نازک ہوتی چلی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تخت و تاج کا بادشاہ اور مالک و مختار بنا ہوا ہے، اور اس کو اسی کے سامنے اپنے مراد کو مانگنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے، مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے، رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقش و نگار، شکل و صورت اور ساری ادائیں یوسف علیہ السلام کی جانی پہچانی تھی۔ البتہ وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، اور کس طرح پہچانتے؟ کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً 40 سال کا تجربہ کار انسان، نقشہ، صورت، رنگ، بول چال سب کچھ الگ۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اور تخت شاہی، مگر یہ واقعہ تھا، حقیقت تھی، اور اپنے برگزیدہ بندے کے ساتھ رب العالمین کا وہ رحمت والا معاملہ تھا جو صفحہ دنیا پر ثبت ہو چکا ہے اور رہتی دنیا تک اس قصے کو یاد کیا جاتا رہے گا، اور قرآن جب تک محفوظ ہے اس قصے کو قرآنی آیتوں میں ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔